والأرض منها أربعة حرم ذلك دين القيم وقال تعالى والفجر وليال عشر۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، بڑائی اور کبریائی لائق اور زیبا ہے اس اللہ رب العالمین کے لیے جو ہم سب کا خالق و مالک ہے، جو ہماری ایک ایک سانسوں پر حکومت کرتا ہے، جس کے حکم سے پوری کائنات وجود میں آئی اور جس کے حکم سے پوری کائنات ایک دن درہم برہم ہو جائے گی۔ اسی اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ درود و سلام کے بیش بہا نذرانے ذات مقدسہ مطہرہ پر جو ہم سب کے بیچ رشد و ہدایت بنا کر کے بھیجے گئے، جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائی اور بزرگوں، ایک دو دن کے بعد جس شب و روز سے ہم اور آپ گزرنے والے ہیں، وہ اتنے قیمتی ایام ہیں، اتنے قیمتی دن ہیں، جن کے بارے میں اگر آدمی ان کی قدر کر لے تو اللہ رب العالمین بے شمار اپنی رحمتوں سے نوازے گا۔ وہ ہے عشرہ ذی الحجہ۔ قرآن مجید کی سورہ توبہ کی جو پہلی آیت خطبہ مسنون کے بعد میں نے تلاوت کی ہے، اس کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان عدۃ الشہور عند اللہ اثنا عشر شہرا، کہ بلا شبہ مہینوں کی گنتی تعداد 12 ہے۔ یوم خلق السماوات والارض، جس دن سے زمین و آسمان بنا ہے اس دن سے 12 مہینے ہیں سال کے، اور منہا اربعۃ حرم، اس میں 4 مہینے حرمت والے مہینے۔ قرآن حکیم کو بغیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے سمجھا نہیں جا سکتا۔ اس آیت کریمہ کے اندر منہا اربعۃ حرم جو ہے، یہ 4 مہینے 12 مہینوں میں حرمت والے مہینے ہیں۔ وہ کون سے ہیں قرآن کے اندر کہیں بھی نہیں۔ اس کو بغیر حدیث کے اس بات کو نہیں سمجھا جا سکتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، یہ بخاری کی روایت ہے، پوچھا کہ یہ حرمت والے 4 مہینے کون سے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 مہینے متواتر ہیں اور 1 مہینہ کئی مہینوں کے بعد آتا ہے۔ وہ کون سے ہیں؟ فرمایا کہ ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم، یہ 3 مہینے متواتر ہیں جو حرمت والے مہینے، اور 1 کئی مہینوں کے بعد آتا ہے، وہ ہے رجب کا مہینہ۔ ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں۔ حرمت کا کیا مطلب ہے؟ یسألونک عن الشہر الحرام، سورہ بقرہ کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ یہ شہر الحرام کا کیا مطلب ہے، یعنی حرمت والے مہینے کیا مطلب ہے؟ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر، کہا کہ اے رسول کہہ دیجئے کہ ان حرمت والے مہینوں کا مطلب یہ ہے کہ ان میں جنگ و قتال حرام ہے، ان میں جنگ و قتال منع ہے ان حرمت والے مہینوں میں، اور یہ تمہارے لیے مکمل کر دیا گیا ہے یہ مسئلہ۔ تو یہ 12 مہینے جو بنے ہیں، چاہے وہ سورج کی وجہ سے بنے ہوں جنہیں ہم جنوری فروری کہتے ہیں، یہ تو جاہلیت میں آدمی کہتا ہے کہ یہ اپنی تاریخ ہے، یہ دوسرے کی تاریخ ہے۔ ساری تاریخیں ہماری ہیں۔ یہ جنوری فروری یہ مہینہ کسی انسان کا بنایا ہوا نہیں، سب اللہ کے بنائے ہوئے ہیں۔ یہ بھی ہماری تاریخ ہے، وہ بھی ہماری تاریخ ہے، کوئی غیر کی نہیں ہے۔ جس کا تعلق اللہ سے ہے اس کے لیے یہ دونوں تاریخیں برابر ہیں۔ وہ سورج کے حساب سے ہے، یہ جنوری فروری مارچ اپریل یہ سورج کے حساب سے ہے، اور یہ محرم صفر ربیع الاول یہ چاند کے حساب سے ہیں۔ دونوں، چاند بھی میرے اللہ کا بنایا ہوا ہے، سورج بھی میرے اللہ کا بنایا ہوا ہے۔ یہ سارے مہینے سب مہینوں کی گنتی 12 ہے، چاہے وہ ہندی سال دیکھ لیجئے، چاہے وہ انگریزی سال دیکھ لیجئے، چاہے وہ اردو سال دیکھ لیجئے، سب مہینوں کی گنتی 12 ہے۔ اسی کو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ان عدۃ الشہور عند اللہ اثنا عشر شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض۔ اللہ کے نزدیک بلا شبہ اللہ کی کتاب کے اندر مہینوں کی گنتی 12 ہے جب سے زمین و آسمان بنے۔ کن کن مہینوں سے لوگوں نے شمار کیا، لیکن سب کی تعداد 12، اور ان میں سے یہ 4 حرمت والے مہینے جو یہ جس سے ہم گزر رہے ہیں، ذی قعدہ،
جو آخری تاریخیں ہیں، جس کی بالکل آخر مہینہ ہے ذی القعدہ، یہ بھی حرمت والا مہینہ تھا۔ آنے والا ذی الحجہ کا مہینہ جو آئے گا وہ بھی حرمت والا مہینہ، اس کے بعد جو محرم آئے گا وہ بھی حرمت والا مہینہ ہے، پھر کئی مہینوں کے بعد آئے گا رجب کا مہینہ، وہ بھی حرمت والا مہینہ۔ تو فرمایا کہ ان میں جو ذی الحجہ جو شروع ہونے والا ہے پرسوں نرسوں سے، تو اس کی اللہ رب العالمین نے اس کے عشرے کی قسم کھائی۔ ظاہر ہے کہ اللہ اگر کسی بات کو بغیر قسم کھائے ہوئے بھی کہہ دے تو کیا اللہ کی بات وزنی کم ہے؟ اللہ کبھی اپنے وعدے سے خلاف ہوتا ہے؟ لیکن اللہ اگر قسم کھا کر کوئی بات کہہ دے تو سمجھ لیجئے کہ یہ بہت بڑی بات ہے۔ اللہ نے قسم کھائی، والفجر ولیال عشر، یہ سورہ فجر کی آیت نمبر 1 اور 2 ہے جو میں نے تلاوت کی ہے۔ والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کے وقت کی اور 10 راتوں کی۔ یہ اللہ ہے جس چیز کی چاہے قسم کھا لے، لیکن بندوں کے لیے اللہ نے حرام کر دیا ہے۔ فرمایا کہ من حلف بغیر اللہ فقد کفر، جس نے اللہ کے سوا کسی اور چیز کی قسم کھائی اس نے کفر کیا۔ فقد اشرک، بعض روایتوں میں ہے کہ اس نے شرک کیا اللہ کے ساتھ۔ اللہ کے علاوہ بندہ کسی اور چیز کی قسم نہیں کھا سکتا۔ یہ اللہ کی قسم اور طریقے کی ہے، بندے کی قسم اور طریقے کی۔ اللہ نے قسم کھائی والفجر، قسم ہے فجر کے وقت کی، اور ولیال عشر، اور 10 راتوں کی۔ 10 راتیں کون سی ہیں؟ تمام پوری امت اس پر اتفاق کرتی ہے اور سارے محدثین اس پر جمع ہیں کہ 10 راتوں سے مراد عشرہ ذی الحجہ ہے، جو ابھی آنے والا ہے 1-2 دن کے بعد، پہلی ذی الحجہ سے اور 10 ذی الحجہ تک، یعنی بقرہ عید کے دن تک۔ یہ 10 راتیں ایسی ہیں کہ جن کی قسم اللہ رب العالمین نے کھائی۔ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، ان 10 دنوں کی اور راتوں کی آپ اتنی فضیلت بیان کرتے ہیں، یہ بتائیے کیا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے بھی زیادہ فضیلت رکھتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ بھی ان 10 دنوں کی 10 راتوں کی عبادت اللہ کے نزدیک افضل ہے، سوائے اس شخص کے کہ جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے۔ شہید کے مقام کو تو نہیں پا سکتا، لیکن بقیہ تمام دنوں میں، پورے سال کے تمام دنوں میں یہ 10 راتیں اور یہ 10 دن تمام دنوں میں سب سے افضل ہے۔ ابھی جو لگنے والا ہے یہ مہینہ، چاند نکلے گا اس کے بعد سے۔ اور اسی طریقے سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ پہلی روایت ابن حبان کی تھی، حدیث نمبر 110، اور یہ دوسری روایت صحیح بخاری کی حدیث نمبر 969 نمبر ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کے چچا کے بیٹے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، ان 10 دنوں کی 10 راتوں کی اتنی فضیلت آپ بیان کرتے ہیں، کیا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے بھی زیادہ فضیلت ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی جواب دیا کہ ہاں، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے بھی زیادہ ان 10 دنوں کی عبادت کی فضیلت ہے، سوائے اس شخص کے کہ جو اپنی جان و مال لے کر نکلے اللہ کے راستے میں اور اس کی نہ جان واپس ہو نہ مال واپس ہو، اس شخص کو چھوڑ کر بقیہ سب سے زیادہ فضیلت ہے۔ تو میرے بھائی اور بزرگوں، یہ صرف سننے کی بات نہیں ہے، نہ کہنے کی بات ہے، بلکہ ہم کوشش یہ کریں کہ ان 10 دنوں میں جو آنے والے ہیں کل سے پرسوں سے، تو ان 10 دنوں میں سب سے زیادہ اللہ کی عبادت کریں۔ اور یہاں تک کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں جب معراج میں گیا 7ویں آسمان پر، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی امت سے میرا سلام کہہ دینا۔ یہ امت محمدی ہے جس کو یہ شرف حاصل ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس امت کو سلام کیا اور کہا کہ اے محمد، اپنی امت سے میرا سلام کہہ دینا، اور کہہ دینا کہ جنت کی زمین بڑی ہموار ہے، اور جنت کا پانی نہایت ہی میٹھا ہے، اور جنت میں شجر کاری کریں اللہ کے ذکر سے،
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ کیا مطلب ہے؟ فرمایا کہ کہا کہ ہر سبحان اللہ کہنے سے ایک درخت اس کے نام سے جنت میں لگ جاتا ہے، ہر بار الحمدللہ کہنے سے ایک درخت لگ جاتا ہے، ہر بار لا الہ الا اللہ کہنے سے ایک درخت لگ جاتا ہے، ہر بار اللہ اکبر کہنے سے ایک درخت لگ جاتا ہے۔ یہ صحیح حدیث صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو فرمایا کہ شجر کاری کرو جنت کی، اپنی جنت کی، کہ وہ ہریالی ہو جائے، دنیا کے اندر اتنا ذکر کرو۔ اور خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاکید فرمائی کہ یہ جو 10 دن آ رہے ہیں عشرہ ذی الحجہ سے، یعنی پہلی تاریخ سے اور بقرعید کے دن تک، کبھی زبان اللہ کے ذکر سے خالی نہ رہے۔ ہر وقت جب بھی کوئی کسی سے بات نہ کرنا ہو تو سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کہتے رہیں۔ اس کی وجہ سے انسان کے درجات بلند ہو جائیں۔ یہ وہ 10 دن آ رہے ہمارے اوپر، اللہ کرے ہم سب ان 10 دنوں کی اللہ ہمیں قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سب سے اہم چیز جو ہے، آپ جانتے ہیں کہ حجاج کرام پوری دنیا سے جا کر بیت اللہ شریف کے ارد گرد جمع ہو رہے ہیں، اور مدینہ منورہ کے اندر حجاج کرام پوری دنیا سے گئے ہوئے جمع ہو رہے ہیں، اور کیسے تہجد میں اٹھ کر مسجد نبوی شریف کے اندر، حرم شریف کے اندر کیسے اللہ کے سامنے رو رہے ہیں اور دعائیں مانگ رہے ہیں۔ اللہ تمام حاجیوں کی دعاؤں میں ہم سب کا حصہ عطا فرمائے، اور جتنے بھی حجاج کرام گئے ہوں اللہ رب العالمین انہیں قرآن و سنت پر کا داعی بنا کر وہاں سے واپس کرے، اللہ قرآن و سنت کا شیدائی بنا کر وہاں سے واپس کرے۔ یہ دعا کرتے رہیں کہ جو لوگ گئے ہیں جیسے گئے ہیں ویسے نہ واپس آئیں۔ جو لوگ حج کے لیے گئے ہوئے ہیں اللہ انہیں قرآن و سنت کی سمجھ دے کر واپس کرے، قرآن و سنت پر عمل کرنے والا بنا کر واپس کرے۔ ہم ان کے لیے یہ دعا کرتے ہیں، اور وہ جو دعا ہمارے لیے حق کی دعا کریں، اللہ ان کی دعاؤں میں ہم سب کا حصہ بنا دے، لگا دے اللہ رب العالمین۔ تو اس میں جو سب سے زیادہ فضیلت والا دن ہے وہ ہے یوم عرفہ، عرفات والے دن، جس دن حجاج کرام جبل رحمت پر چمٹ چمٹ کر رو رہے ہوتے ہیں، جبل رحمت پر تپتی ہوئی دھوپ میں لپٹ کر اور چمٹ کر اللہ رب العالمین سے بارگاہ رب العالمین میں اپنی دعائیں پیش کر رہے ہوتے ہیں، رو رہے ہوتے ہیں جبل رحمت پر کھڑے ہوئے۔ ہم لوگ یہاں پر ٹیلی ویژنوں پر دیکھتے ہیں وہاں کا منظر کیا ہوتا ہے جس وقت جبل رحمت پر تمام حجاج کرام جمع ہوتے ہیں عرفات کے میدان میں، اور ایک طویل خطبہ دیا جاتا ہے عرفات والے دن، وقوف عرفہ میں، یوم عرفہ کے دن ایک بہت بڑا خطبہ دیا جاتا ہے، اور اس کو لوگ سماعت کرتے ہیں، اللہ سے دعائیں کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں کتنا عجیب و غریب منظر ہوتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ دنیا کے اندر 3 کام ایسے ہیں جس کی وجہ سے انسان کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ نمبر 1 پر حج کرنا اپنی حلال کمائی سے، جسے اللہ تعالیٰ قبول کر لے، اس کی وجہ سے سارے گناہ انسان کے ختم کر دیے جاتے ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ کوئی کافر جب اسلام قبول کر لیتا ہے تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، پچھلی جو زندگی ہے وہ بالکل ڈیلیٹ کر دی جاتی ہے، ختم کر دی جاتی ہے۔ اور تیسرا وہ کام ہے کہ اللہ کے دین کے لیے گاؤں چھوڑنا پڑ جائے، لوگ بہت پریشان کر رہے ہوں، حق بات پر عمل کرنا مشکل ہو، اللہ کے دین کے لیے اگر ہجرت کرنا پڑ جائے، گاؤں چھوڑنا پڑ جائے، تو اس کے بھی اللہ رب العالمین سارے گناہوں کو معاف کرے۔ یہ 3 کام دنیا کے اندر ایسے ہیں۔ تو یوم عرفہ جو ہے ان 10 دنوں کی جان ہے، سب سے زیادہ فضیلت ہے یوم عرفہ کی۔ اور اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ اگر کوئی فضیلت ان 10 دنوں کی الگ سے قرآن کے حدیث کے اندر نہ بھی ہوتی تو یہ وقوف عرفہ کافی ہے اس فضیلت کے لیے۔ یوم عرفہ جو ہے وہ فضیلت کے لیے کافی ہے، جس دن حج ہوتا ہے۔ اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1162 نمبر پر یہ روایت موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص یوم عرفہ والے دن روزہ رکھ لے، ہم اللہ سے امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے 1 سال پچھلے 1 سال اگلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ کتنی فضیلت کی چیز ہے یوم عرفہ، یعنی 9 ذی الحجہ کو، بقرہ عید سے 1 دن پہلے، عید الاضحیٰ سے 1 دن پہلے جو شخص روزہ رکھ لے، جو مرد یا عورت روزہ رکھ لے، تو اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ اس کے 1 سال اگلے اور 1 سال پچھلے گناہوں کو اللہ رب العالمین معاف فرما دیتا ہے۔ کتنی فضیلت ہے۔ یاد رکھیں ان 10 دنوں میں سب سے زیادہ اللہ کا ذکر کریں۔ اور ایک روایت میں
جو ترمذی کے اندر موجود ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دو صحابی ایسے تھے کہ ان 10 دنوں میں بازار کو نکلتے تھے تو بآواز بلند بولتے ہوئے نکلتے تھے، کیا؟ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس تکبیر کو ان 10 دنوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اتنا بلند کر دیا جائے کہ اللہ کی حمد و ثنا سے، اللہ کی بڑائی اور کبریائی سے دنیا کی ہر گلی گونج اٹھے۔ اسی لیے حضرت ابو ہریرہ، عبداللہ بن عمر جدھر بھی نکلتے تھے ان 10 دنوں میں، لوگوں سے ملاقات کرنے سے پہلے، سلام کرنے سے پہلے اس تکبیر کو بلند کرتے تھے۔ جس گلی میں نکلتے تھے اس گلی میں بلند آواز سے بولتے تھے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ چھوٹی سی تکبیر ہے، اللہ کی حمد و ثنا ہے۔ اس کو اگر کسی کو نہیں یاد ہے تو صرف سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کہتا رہے، اس سے بھی جو ہے اس کا حق ادا ہو جائے گا۔ یاد کرنے کی بہرحال کوشش کرے۔ تو میرے بھائیوں، کم از کم اگر ہر گلی اور کوچے میں اللہ کی بڑائی سے ہر گلی کوچے کو ہم روشن نہیں کر سکتے تو کم از کم اتنا کریں کہ 9 ذی الحجہ سے، فجر کی نماز سے، جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ کرتے تھے، اپنی حکومت میں اس کی تعلیم ہی دیتے تھے، تو 9 ذی الحجہ کی فجر کی نماز سے اور 13 ذی الحجہ کی عصر کی نماز تک ہر فرض نماز کے بعد بلند آواز سے کہی جائے گی اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور اس میں ایک مسئلے کو سمجھ لے کہ بعض لوگ اس میں بھی کنجوسی کرتے ہیں، بھن 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 کہہ رہے ہیں، چیٹی کے بھن بھناٹ کی طرح، کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جتنی بلند آواز سے تکبیر کہی جائے گی فرض نماز سے، اتنا زیادہ ثواب ملے گا۔ تو جب امام سلام پھیرے تو بہت بلند آواز سے کہنا چاہیے اللہ اکبر۔ اللہ کا نام لیتے ہوئے ڈرتا ہے جیسے انسان، بھن بھن کہہ رہا ہے، کہتا بھی ہے تو بغل والا نہ سن پائے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ اس کی آواز کو بلند کرنا مستحب ہے، یہ ثواب کا کام ہے۔ اپنی آواز کو خوب بلند کر کے کہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس تکبیر سے ہر گلی اور کوچے سج بج جائیں اور ان گلیوں سے، ان تکبیرات سے گونج جائے ہر گلی دنیا کے اندر۔ اللہ رب العالمین کی منشا یہی ان 10 دنوں کے اندر۔ میرے بھائی اور بزرگوں، دوسری چیز یہ ہے کہ اس میں ایک فضیلت کی اور چیز ہے، یوم النحر، یعنی قربانی کا دن۔ ایک اور فضیلت ہے قربانی کے دن۔ اچھا، قبل اس کے کہ میں اس کی وضاحت کروں، ایک بات بیچ میں رہ گئی، میں عرض کیے دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کبھی 1 ذی الحجہ سے اور 9 ذی الحجہ تک روزہ رکھا ہے۔ عید کے دن تو روزہ حرام ہوتا ہے، عید کے دن تو رکھا نہیں جا سکتا، 9 ذی الحجہ تک۔ تو اگر کوئی چاہے کہ 1 ذی الحجہ سے اور 9 ذی الحجہ تک ہم روزہ رکھ لیں تو بے شک رکھ سکتا ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اس کی پابندی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کرتے تھے، کیونکہ اماں عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے صحیح مسلم کے اندر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا تو ان 10 دنوں میں روزہ نہیں بھی تھے، تو پتہ یہ چلا کہ مستقل ہر سال پابندی نہ کرنا چاہیے، کبھی 9 دنوں کا روزہ رکھ لے اور کبھی چھوڑ بھی دے۔ اب آتے ہیں اس بات کی طرف جو اس میں سب سے زیادہ عمل کیا جاتا ہے، وہ ہے قربانی، یوم النحر، قربانی کا دن۔ تو میرے بھائیو، قربانی کے دنوں میں سب سے افضل دن پہلا دن ہوتا ہے عید کے دن۔ جس کی قربانی ہو جائے اس کو زیادہ ثواب ملتا ہے، زیادہ فضیلت ہے۔ البتہ 3 دن تک اور بعض روایتوں میں تو 4 دن تک بھی قربانی کر سکتے ہیں، لیکن پہلا دن سب سے افضل ہے، پہلا دن قربانی کریں۔ اچھا، ایک آپشن ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص استطاعت رکھنے کے باوجود قربانی نہ کرے وہ عید کی نماز کے قریب نہ آئے۔ اگر استطاعت ہے، جانور خریدنے کی طاقت ہے تو قربانی ضرور کرے، لیکن قربانی فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے۔ قربانی 2 طریقے کی ہے، ایک قربانی فرض ہے اور ایک سنت موقدہ ہے۔ فرض قربانی کون سی ہے؟ وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص حج کے لیے گیا ہے تو وہ جو اپنا جانور لے کر مینا میں پہنچتا ہے، مینا کے میدان میں، تو وہ قربانی اسے ہدی کہا جاتا ہے۔ ہدی فرض ہے، ہر حاجی پر قربانی کرنا فرض ہے۔
بقیہ دنیا کے اندر جتنے مسلمان ہیں ان پر قربانی کرنا فرض واجب نہیں ہے، سنت موقدہ ہے۔ تو اسی لیے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی کبھی استطاعت کے باوجود بھی قربانی نہیں کرتے تھے، تاکہ لوگ جان لیں کہ یہ قربانی فرض نہیں ہے۔ خواہ مخواہ لوگ جو یہ مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ قربانی کرنا واجب ہے، وجوبیت کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے، واجب کہنا اس کو غلط ہے، حماقت ہے۔ قربانی واجب نہیں ہے، قربانی سنت مؤکدہ ہے۔ قربانی واجب صرف ان لوگوں پر ہے جو حج کرنے کے لیے جو ہے اللہ کے گھر میں پہنچے ہوئے ہیں، ان کو اپنا جانور مینا میں لے کر جائے یا وہاں پر جانور دستیاب ہو لے ان پر قربانی کرنا فرض ہے۔ فرض اور واجب دونوں ایک ہی چیز کو، یہاں جو قربانی کی جاتی ہے یہ سنت مؤکدہ ہے، فرض نہیں۔ اگر آدمی استطاعت کے باوجود چھوڑتا ہے تو ظاہر ہے کہ گناہ ہے، لیکن استطاعت نہیں ہے تو اس کے لیے قرض نہ لے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ مولویوں نے یہاں پر بہت سارا جال پھیلایا ہوا ہے، بہت سارے غلط مسئلے بیان کیے ہوئے ہیں جو امت کشمکش میں پڑ کر افراتفری کے شکار ہو جاتی ہے۔ وہ یہ ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ قربانی اس شخص پر ہے جس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، اور میں منبر رسول سے اس بات کا چیلنج کرتا ہوں کہ دنیا کا کوئی مولوی ایک بھی ضعیف روایت نہیں دکھا سکتا جو قربانی کا تعلق زکوٰۃ سے ہو۔ آپ دیکھیے پاکستان کے بھی بڑے بڑے نامور مفتی، آپ انٹرنیٹ پر دیکھیے، وہ بیان کرتے ہیں کہ قربانی اس پر ضروری ہے جو صاحب زکوٰۃ ہو۔ کہیں پر بھی اس مسئلہ نہیں، بالکل جھوٹ ہے، سراپا ہے، مکاری ہے ان مولوی کی، کچھ بھی نہیں ہے۔ زکوٰۃ کا قربانی سے کوئی تعلق ہی نہیں کہ زکوٰۃ کا جیسے مالک نصاب ہوتے 52.5 تولے چاندی یا 7.5 تولے سونا، اتنے کا مالک ہو تب اس پر قربانی فرض، کہیں بھی اس کا کوئی تعلق نہیں، بالکل فراڈ ہے، جھوٹ۔ جانور قربانی کا خرید سکتا ہے آدمی تو اسے قربانی کرنا چاہیے، سنت مؤکدہ ہے، زکوٰۃ سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اور دوسرے ایک مسئلہ باطل اور بیان کیا جاتا ہے کہ قربانی جتنی زیادہ قربانی کی جائے اتنی زیادہ بہتر ہے۔ ان 3 دنوں میں یا 4 دنوں میں جتنی زیادہ قربانی کی جائے، خون بہانا اللہ کو بہت پسند۔ کہاں کی بات کہاں کے لا کر کھمبا جوڑ کر مولوی کھڑا کر دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، حضرت عطا بن یسار رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ، ترمذی کے اندر یہ روایت ہے، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کرتے ہیں۔ ابو ایوب انصاری جانتے ہو کون؟ جن کے گھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہمان ہوئے تھے مدینہ منورہ کے اندر، انصار صحابہ میں سے۔ انصاری کوئی برادری نہیں ہوتی، انصار اسے کہا جاتا ہے جو ایک دوسرے کی مدد کرے۔ تو ابو ایوب کو انصاری اس لیے کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی ان کے گھر رکی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر مہمان تھے۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عطا بن یسار رحمہ اللہ سوال کرتے ہیں کہ حضرت یہ بتائیے کہ عہد رسالت میں قربانی کیسے ہوتی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قربانی کیسے ہوتی تھی؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ بیٹا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہر ایک گھر کی طرف سے، پورے گھر کی طرف سے ایک بکری قربان کی جاتی تھی۔ بعد میں لوگ فخر کے طور پر، گھمنڈ کے طور پر زیادہ قربانی کرنے لگے۔ یہ بھی مسئلہ باطل ہے۔ مدرسے میں اور اپنی کمیٹیوں میں قربانی کی کھال لینے کی وجہ سے مولویوں نے جھوٹ بیان کیا کہ جتنی زیادہ قربانی کی جائے، گھر کے جتنے لوگ کام کاج کر رہے ہوں سب کے سب قربانی کرے۔ یہ بالکل جھوٹ، مکاری ہے، فراڈ ہے، اس کا کوئی اصل قرآن و سنت کے اندر موجود نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر گھر کی طرف سے ایک قربانی ہے، بس پورے گھر کو ثواب ملا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مینڈھے ذبح کیے حج کے سوا۔ حج میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ ذبح کیے تھے، بخاری کی روایت، جس میں 63 اونٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے ذبح کیے اور بقیہ اونٹوں کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذبح کیا۔ لیکن بقیہ 2 مینڈھے ذبح کیے تو ایک مینڈھے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہم تقبل منی، اللہ تعالیٰ میری طرف سے اسے قبول فرما۔ دوسرے مینڈھے کو جب ذبح کیا تو کہا کہ اللہم تقبل من وآلہ وامتہ وآل محمد وامت محمد، کہا کہ اللہ اس قربانی کو میری طرف سے، میری آل کی طرف سے اور میری امت کی طرف سے قبول فرما۔ ایک قربانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر پوری امت کی طرف سے کر سکتے ہیں، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل موجود ہے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ پورے گھر کی طرف سے جتنے لوگ ایک ساتھ کھانا کھا پی رہے ہوں. اب یہ الگ بات ہے کہ ایک باپ کی کئی بیٹے ہیں, کئی اولادیں ہیں, ان کی سب کی ایک قربانی نہیں. جتنے لوگ اپنے ایک ساتھ کھانا پینا کھاتے ہیں, جیسے ایک بھائی کی بیوی بچے الگ ہیں, وہ اپنا الگ کماتا کھاتا ہے, اپنا الگ کھانا پانی ہے, تو اس کی الگ قربانی ہے, دوسرا اس کی الگ ہے. لیکن جتنے لوگ ایک ساتھ میں رہ رہے ہیں, ایک ساتھ ان کا کھانا پکتا ہے, ایک ساتھ کھانا کھاتے ہیں, اس پورے گھر کی طرف سے صرف ایک قربانی ہے بس. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح طریقہ تھا جو میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے. اور میرے بھائیوں, ان کھانے اور کمانے کے چکر میں دین کو بہت برباد کیا ہے ان مولویوں نے. اب آئندہ خطبے میں انشاءاللہ میں مزید گفتگو کروں گا. وقت ہو چکا ہے, آخری بات عرض کرتا ہوں تاکہ یہ بات جو ہے بہت ضروری تھی, رہ گئی تھی بیچ میں, وہ عرض کیا دیتا ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جو شخص قربانی کرنا چاہے تم میں سے, تو اس کو چاہیے کہ جب ذی الحجہ کا چاند نکل آئے اس وقت سے اپنے کہیں کے بال نہ کاٹے, نہ ناخن کاٹے, حجامت نہ بنوائے, نہ سر کا بال, کہیں کا بال, زیر ناف کے بال بھی, کہیں کے بال نہیں کاٹے جا سکتے, نہ ناخن کاٹے جا سکتے. جب وہ قربانی کر لے, اپنی قربانی میں سے گوشت کھا لے, اس کے بعد وہ اپنے ناخن کاٹے اور وہ کرے. اب اچھا, اس میں جو جانور نہیں خرید سکتے ہیں, پورے مسلمان میں تو کہتا ہوں قربانی کر سکتے ہیں. وہ حدیث ہے, اس صحابی کا نام میرے دماغ سے اتر گیا اس وقت. انہوں نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ, میرے پاس ایک بکری ہے اور وہ دودھ دیتی ہے, اس کا دودھ ہی میری غذا ہے. اس دور میں ایسا نہیں ہوتا تھا کہ ایک طرف یہ شیرمال کباب رکھیں, جو بڑی مشقت کی وہ زندگی تھی, بھوکمری کا دور تھا. تو کہا کہ یا رسول اللہ, میرے پاس ایک بکری ہے, وہ دودھ دیتی ہے, کیا میں اس بکری قربان کروں, ذبح کروں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں, اس بکری کو مت ذبح کرو. تمہیں میں ایک عمل بتاتا ہوں جس سے تمہیں قربانی کا ثواب ملے. بہت غور سے اس بات کو سنیں, تاکہ یہ بات غریبوں کے لیے ایک تحفہ ہے اللہ کی طرف سے, ایک آفر ہے, مل رہا ہے جو. تو فرمایا اس شخص سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دیکھیے, تم چاند نکلنے سے اپنے ناخن مت کاٹو اور اپنے کہیں کے بال بھی مت کاٹو, اور اس کا اہتمام رکھو پورے 10 دنوں میں. اور جب لوگ جو جانور خریدنے کی طاقت رکھتے ہیں یا گھر میں پلا ہوا ہے, ان کی قربانی کر رہے ہوں, تو تم اپنے بال بنا رہے ہو, اپنے ناخن کاٹ رہے ہو, یہ تمہاری قربانی ہے. قربانی کی طرح کتنا بہترین آپشن ہے کہ اگر جنہیں اللہ نے نہیں دیا ہے, اتنا مال نہیں ہے, وہ بھی قربانی میں ہر شخص شامل ہو سکتا ہے. کہ صرف وہ یہ ہے کہ اپنے ناخن نہ کاٹے, جو ان دن سے چاند کو پتہ کر لیں کس دن چاند نکل رہا ہے, پرسوں یا نرسوں, جب بھی چاند نکل رہا ہے, چاند نکلنے سے پہلے اپنے ناخن کاٹ لے, یا بال جہاں کے کاٹنا ہے کاٹ لے. اس کے بعد 9 دن تک نہ کوئی بال نہیں کاٹنا ہے اور نہ کوئی ناخن کاٹنا ہے. اور قربانی جن کی طرف سے ہو رہی ہے ان کو تو بالکل نہیں کاٹنا ہے. عام آدمی بھی یہی کرے کہ جب 10ویں دن یعنی عید الاضحیٰ کے دن جب لوگ قربانی کر رہے ہوں, تب وہ اپنا ناخن کاٹ رہا ہو, اپنے بال کاٹ رہا ہو, تو یہ قربانی کے اجر و ثواب اس کے لیے لکھ دیا جائے گا. لیکن یہ سب اس شخص کے لیے ہے جو جانور نہ تو خرید سکتا ہے, نہ اس کے گھر میں جانور پالا ہوا ہے, وہ قربانی نہیں کر سکتا. یہ اس کے لیے یہ آفر ہے کہ یہ کام کر لے تو اسے قربانی کے ثواب مل جائے گا انشاءاللہ. اور وقت ہو چکا ہے, میں اپنی بات کو یہیں سے ختم کر رہا ہوں. بقیہ اس تعلق سے بہت سارے مسائل باقی رہ گئے ہیں. آئندہ جمعے کے خطبے میں انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے وہ ان مسائل کو رکھوں گا جو مسائل آج کے دور میں ایک سلگتا ہوا موضوع ہے, جن پر بولنا بہت ہمت کا کام ہوتا ہے, اور بہت جرت کر کے میں ان مسائل کو بے دھڑک آپ حضرات کے سامنے بیان کرتا ہوں. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو باتیں سنی اور کہی گئی ہیں, اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرما دے. یا رب العالمین, ہم سب کو جب تک زندہ رکھے اسلام پر, جب موت دیجیے تو ایمان پر خاتمہ نصیب فرما. یا رب العالمین, اپنے اور اپنے رسول کی سچی پکی محبت نصیب فرما, اپنی اور اپنے رسول کی سچی پکی اطاعت نصیب فرما. یا رب العالمین, اپنے نبی کی سچی پیروی نصیب فرما. یا رب العالمین, تمام قسم کے شیطان کے لوگوں کے مکر فریب سے پوری امت کی حفاظت فرما. یا رب العالمین, ہم میں جو بیمار ہیں گھروں میں, اسپتالوں میں, ان سب کو شفائے کلی نصیب فرما. یا
یا رب العالمین جو جس لین سے پریشان ہیں اللہ سب کی پریشانی کو دور فرما دیجیے یا رب العالمین. جو باتیں بیان کی گئی ہیں اللہ بیان کرنے والے کو بھی اور سننے والوں کو بھی اس پر عمل کی توفیق نصیب فرما, اپنے کرم سے قبول فرما لیجیے. وصلی اللہ وسلم. عباد اللہ رحمکم اللہ, ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذکروا اللہ العلی العظیم یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اعلی واولی واعز واجل واتم واعظم واکبر.